السلام علیکم میرے پیارے دیکھنے سننے والے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے کہ گھر میں عید منا رہے ہوں گے، مختلف چیزیں کھا رہے ہوں گے، سیویاں بن رہی ہوں گی، اور میرے منہ میں تو ابھی سے پانی آ رہا ہے کہ میں جلدی جلدی اپنے گھر جاؤں اور دہی بلے کھاؤں، مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ اور بھی کافی ساری چیزیں بن رہی ہوں گی، ایک دوسرے کو مل رہے ہوں گے، مختلف کپڑے پہننے ہوں گے اور خوشیاں بکھیر رہے ہوں گے۔ تو شین کیا کہتی ہیں؟ آج اتنا خاص دن ہے، عید کا دن ہے، تہوار ہے، لوگ مختلف جگہوں پہ آؤٹنگ پہ جا رہے ہوں گے اور گھروں میں تو شور و غل ہوگا، بچوں نے کپڑے پہنے ہوں گے، کیا کہیں گے آپ عید کے حوالے سے؟ جی جی بالکل، سب سے پہلے تو اپنے دیکھنے والوں کو، چاہنے والوں کو، تمام اہل وطن کو، وطن سے اندر اور وطن کے باہر جو ہمارے آپ کو پتہ جی بالکل پردیسی بہن بھائی ہیں، ان کو بھی ہماری جانب سے ون پلس ایچ ڈی کی جانب سے عید مبارک جی۔ جی عید اور مبارک۔ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سوئیاں بنتی ہیں، 30 دن کے بعد ہمارے پاس ایک خوبصورت دن آتا ہے، عید کا دن، جس میں ہم سب مل کر بیٹھتے ہیں۔ جی یہ آپ بہت کے اچھی جو بات۔ ناراض بہن بھائی ہوتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہوتے ہیں، جو آپ کے دوست ہوتے ہیں، یہ دن ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا کہ جس میں تمام اپنی ناراضیوں کو بھول کر ایک دوسرے سے گلے ملنے آ جاتے روٹھوں ہیں۔ کو منایا جاتا ہے، جی یہ ڈاکٹر شہین نے بڑی بات اچھی ایک آپ لوگوں تک پہنچائی کہ روٹھوں کو منانے کا دن ہے۔ اگر بالکل آپ اس دن کو بھی مس کر دیں گے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اگلے سال تک اس کو منا نہیں سکیں گے۔ جی تو آج ہمارے اسٹوڈیو میں بڑے ستارے اور بڑے چمکتے ستارے موجود ہیں، اور وہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا فخر ہیں۔ بالکل تو ان کا آپ تعارف کروائیں گے یا میں تعارف کرواؤں؟ بہتر ہے کہ ہم دونوں مل کے ہی کروا مل لیں کے ان کا کروا لیتے ہیں، یہ تعارف۔ تو بہت اچھی بات ہے۔ ماشاءاللہ سے جی، ہمیشہ کی طرح ہر عید پہ ہم ماشاءاللہ آپ کے لیے اچھے اچھے پروگرام لے کر آتے ہیں۔ اس دفعہ بھی ہم نے عید کے لیے آپ کے لیے ان ستاروں کو اپنے پروگرام میں بلایا تاکہ آپ کے ساتھ کھٹی میٹھی باتیں کر سکیں، اور ان کے ساتھ خاص طور پہ جو آپ سنگر بلا جی لیتے ہیں، جی وہ تو ہمارے پروگرام کو چار چاند لگا یہ دیتے تو ہیں۔ ضروری ہے جی، سنگنگ جو ہے نا وہ روح کی غذا ہے۔ جی یہ جی تو بالکل آپ بھی سنگنگ کرتی ہیں، آپ کو تو یہ چیز بڑے جی اس سے پتہ ہوگی۔ تو میں جی بڑھتا ہوں اپنے گیسٹ کی طرف، جی اور یہ بہت ہی لیجنڈ ہیں ہمارے راولپنڈی اسلام آباد کا، ہمارا فخر ہے لیلا جٹی۔ اور لیلا جٹی نے آج جو جی جی ڈریس ایک منٹ میں آپ کی جی بات جی کاٹوں گی، نہ صرف پنڈی اسلام آباد بلکہ ہمارے پورے ملک کا اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی ماشاءاللہ لیلا جٹی صاحب جو ہیں وہ پرفارم پرفارم کر کر چکی چکی ہیں۔ ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے۔ یہ آپ نے میرے منہ کی بات چھین لی، ابھی میں اس طرف جا ہی رہا تھا جی کہ دیکھیں رہنے نہیں ہوتا ایسا سنگر، ایسی پرفارمنس کرنے والا اگر ہمارے درمیان موجود ہو تو کشمکش چلتی رہتی ہے۔ جی تو میں جی بڑھتا ہوں اپنے لیجنڈ جو سنگر ہیں لیلا جٹی صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا کہ ون پلس کی سکرین پہ آپ آئیں، اور آج آپ ماشاءاللہ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ عید کے حوالے سے ایسا ڈریس پہنا ہے کہ ویسے بھی آپ ایسے ڈریس اویل کرتی ہیں؟ پہلے تو آپ کا بہت السلام علیکم ڈاکٹر شہین صاحبہ وعلیکم السلام۔ اور گلتصف جی، جی بہت ماشاءاللہ شکریہ، آپ بھی دونوں ماشاءاللہ چمکتے دمکتے ستارے بہت ہیں، شکریہ، تھینک یو۔ اور بڑا اپنا ایک نام اور مقام رکھتے ہیں ڈاکٹر شہین صاحب، بہت پروڈیوسر بھی ہیں، ڈائریکٹر بھی ہیں، جی اور ڈرامہ جی آرٹسٹ بھی ہیں۔ آپ بھی ماشاءاللہ جی جی نیوز کے حوالے سے جی بہت کام کر رہے ہیں۔ تو آج چونکہ عید کا تیسرا دن ہے، جی تو ظاہر ہے پھر ہمارا یہ کلچرل ڈریس جی ہے، اور دوسرا میں پنجاب کو پریزنٹ کرتی ہوں، جی اور اس حوالے سے بھی یہ ہے کہ میرا ڈریسنگ بھی کچھ ایسی ہوتی ہے، کیونکہ میں گیٹ اپ بھی میرا جو ہے، میں جب اسٹیج پہ کھڑی ہوتی ہوں تو آدھا پنجاب تو وہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے نہیں، جب وہ میں تو کھڑی ہوتی لاچا ہوں۔ کرتا جی تو جی وہ جی ماشاءاللہ آپ کی وہ ڈریسنگ وہ جی میٹر کرتی ہے۔ ہاں جی تو آگے بڑھتے ہیں، آگے بھی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، وہ بھی ہمارا فخر ہیں، اور میں ان کا اپنا بڑا بھائی مانتا ہوں۔ اور قمار سانو اگر آپ نے انڈیا میں سنا ہے تو پاکستان میں بھی موجود ہے، اگر آپ سننا بالکل چاہتے ہیں تو آپ کو سنائیں گے ون پلس کی سکرین پہ۔ طارق بڑائے صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ ون پلس کی سکرین پہ آپ آئے۔ تو کیا کہیں گے عید کے دن کے سب حوالے سے سے؟ پہلے تو آپ کا گلتاسو بھائی اور ڈاکٹر شہین کا بہت شکریہ ون پلس کی طرف، اور ون پلس کی جتنی بھی ٹیم ہے اس کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ خیر مبارک۔ اور رواج جو عید کا ہوتا ہے، وہ سوئیاں جو آپ نے جی جی تینوں دن کی جو باتیں آپ نے کی، آج تیسرا دن ہے، جی تو میں کہتا ہوں کہ وہ سوئیاں جو ہے نا وہ تیسرے دن بھی پکتی ہیں، پکتی ہیں، یہ بالکل ذہن میں ایسا ہی رکھا ہے، کریں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سوئیاں ہر روز بنتی ہیں، وہ 3 دن بنتی ہیں، جی ٹھیک ہے۔ اور میری طرف سب سے بڑی جو خوشی ہے کہ میرے ساتھ لیلا جٹی جی بیٹھی ہیں، پاکستان کا بہت بڑا نام ہے، میں بڑا فین بھی ہوں، بڑی میں عزت کرتا ہوں ان کی، اور بڑا مطلب وہ مجھ سے بھی بڑی عزت کرتی ہیں، میری بھی بڑی کرتی ہیں، گانے کو ایک دوسرے کو بڑا اپریشیٹ کرتے ہیں ماشاءاللہ۔ ان کے 2-3 گانے انہی دنوں میں ایک مہینے میں مطلب ریلیز ہوئے ہیں، ایک بسنت کے حوالے سے ہوا جی ہے، جی جی اب یہ ایک ماشاءاللہ عید کے حوالے سے گانا ریلیز کر رہی ہیں چاند رات کو۔
میری دعائیں ہیں, میری بیسٹ وشیز ان کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے اور ان کو بہت عزت دے. آپ بہت خاموش ہیں. جو تیسرا جو ہمارا گیسٹ ہے وہ ماشاء اللہ بلیک ڈریس میں تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہیں. ویسے بھی تو وہ میں کہہ رہا ہوں کہ قیامت ڈھا رہے ہیں. ہمارے جو ہمارے سیٹ ہے اس کو 4 چاند لگا دی انہوں نے. وہ ستارے جب چمک رہے ہیں تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میری آنکھوں میں ایک چیز لگ رہی ہے تو ان کے کپڑوں کی وہ ہے. تو ان کا تعارف آپ خود کروائیں گی تو پھر جی بالکل. ناظرین کو میں بتاتی چلوں ماشاءاللہ ہمارے پنڈی اسلام آباد جو ہم کہتے ہیں نا ہمارا ضلع پٹھوار جس کا ایک نام ہے, جس کا ایک مقام ہے پوری دنیا میں, ضلع پٹھوار کے آرٹسٹ بڑے فیمس ہیں اور ان میں سے ایک ستارہ آج ہمارے پاس موجود ہے. اور ماشاءاللہ اس ستارے کو کہتے ہیں پٹھوار کی شہزادی کا خطاب بھی دیا گیا ہے. خطاب یہ تو ان سے پوچھیں گے کہ ان کو پٹھوار کی شہزادی کیوں کہا جاتا ہے. کیوں گجر خان میں بھی ایوارڈ شو ہوئے, وہاں پہ بھی آپ کو بڑی عزت افزائی دی گئی, بڑا اچھا اپریشیٹ کیا گیا. تو یہ تو سائمہ خان ہی بتائیں گی کہ آپ کو پٹھوار کی شہزادی کیوں کہا جاتا ہے. جی تو ہمارے ساتھ آج موجود ہیں سائمہ خان. واو سائمہ خان, اور آج ماشاءاللہ بڑی پیاری لگ رہی ہے. کیا کہیں گے عید کے حوالے سے؟ سب سے پہلے تو آپ سب کو عید مبارک. اور جتنے بھی میرے چاہنے والے مجھے دیکھ رہے ہیں جو کہ پاکستان میں ہیں, جو ان ملک سے باہر میرے بہن بھائی ہیں, میرے بڑے بزرگ ہیں, ان سب کو بھی عید کا تیسرا دن مبارک. تو ہم لوگ تو سچی جو بات ہے شاہین صاحبہ کہ جب میں پٹھوار میں آئی مجھے بہت شوق تھا کام کرنے کا. جب میں چھوٹی تھی تو اکثر اسکول میں ہمارے پروگرام وغیرہ ہوتے تھے, اس میں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی. تو جب پھر مجھے بڑا شوق تھا ٹی وی میں کام کرنے کا, تو ظاہر سی بات ہے میری جو فیملی ہے وہ تھوڑی سمپل سی ہے. تو میری امی میرے ابو مجھے الاؤ نہیں کرتے تھے. تو وہ مجھے کہتے ہوتے تھے کہ جب تمہاری شادی ہوگی نا پھر تم نے نا شوبز میں جانا ہے. پھر جب میری شادی ہوئی تو پھر بس نصیب میں تھا شوبز میں آنا. تو پھر جب میں نے اپنی فیملی کو بولا تو میری فیملی نہیں مانتی تھی. لیکن جو آج میں شوبز میں ہوں یہ مجھے جو اجازت ملی ہے وہ میری ساسو ماں نے دی تھی. اچھا ماشاءاللہ جی. یہ تو بڑی ایک آپ نے اچھی بات ہے. مجھے بہت سپورٹ تھی. پھر اس کے بعد پھر میرے ہسبینڈ مجھے سپورٹ کرنے لگ گئے اور رفتہ رفتہ میں کامیابیاں کی سیڑھیاں چڑھتی رہی. اور جہاں تک رہی بات پٹھوار کی شہزادی, تو میں نے محنت بہت کی ہے, بہت اسٹرگل کی ہے. اور میں نے پٹھواری سیکھنے کے لیے باقاعدہ ایک پروگرام کیا ہے. یہ جو میں بیٹھی ہوئی ہوں جس جگہ پہ, جس اسٹوڈیو میں, خاور عظیم صاحب کا اوکے ٹیک ٹی وی کے چینل کا نام تھا, وہاں پر ایک پروگرام ہوتا تھا پٹھواری جس کا نام تھا سونے لوگ سونا پٹھوار. تو پھر میں نے وہ پروگرام کیا, وہ شو ہمارا بہت اچھا گیا. تو جتنے بھی خطۂ پٹھوار سے جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ میرا وہ پروگرام دیکھتے تھے اور سپر ڈوپر وہ پروگرام گیا. تو رفتہ رفتہ میری خوش نصیبی ہے کہ میں نے آپا شناز کے ساتھ کام کیا, حمید بابر کے ساتھ کیا, اس کے بعد میں نے شہزادہ غفار کے ساتھ کیا, یعنی کہ جتنے بھی لبنہ شہزادی کے ساتھ کیا, یعنی کہ جتنے بھی خطۂ پٹھوار سے جڑے لوگ ہیں الحمدللہ سب کے ساتھ کام کیا. اور میں بڑی خوش ہوتی ہوں کہ میں خطۂ پٹھوار کی شہزادی ہوں. اچھا گلطاف سب سے بڑی بات ان کی پتہ کیا ہے؟ جی ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ ہیں پٹھواری نہیں ہے. اچھا پٹھواری نہیں ہے. ہاں تو پٹھواری اتنی اچھی کیسے بول لیتی ہیں پھر؟ وہی تو بات ہے نا کہ وہ پٹھواری اتنا اچھا بولتی ہیں تبھی تو ان کو شہزادی کا وعدہ ایسے تھوڑی انہوں نے دے دیا. تھوڑا سا پیٹنگ کرتے ہیں. پٹھواری تو مجھے سننے کا بڑا لطف آ رہا ہے, لیکن ادھر چلتے ہیں ذرا لیلا جٹی صاحبہ کی طرف, پنجاب کی طرف چلتے ہیں. کہ لیلا جٹی صاحبہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو عید کے دنوں میں کتنے سانگ آپ کے ریلیز ہو رہے ہیں؟ عید کے میرے جو ہیں, عید سے پہلے تو خیر وہ بسنت تھی گزر گئی, لیکن عید کی چاند رات پہ میرے دونوں گانے ریلیز ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ملکوں اور راجوں کی یاری پہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, جو کہ میرے ظہیر کنگ کے ساتھ ابھی آپ کے سانگ پروگرام میں ہم پرفارم بھی کریں گے. اور ایک سانگ میرا آ رہا ہے نوید ججا, اچھا ان کے ساتھ میرا جھوٹ ہے, تو چاند میں تیری لو. اچھا تو وہ بھی دونوں ہی سانگ چاند رات پہ ریلیز کر رہے ہیں. تو آپ کے ساتھ تو میں نے وہ اکثر منڈی باولدین کے جو ڈھول پارٹی ہے آپ کی اسپیشل آپ کے ساتھ ہوتے ہیں, ہر جگہ پہ بسانت پہ بھی آپ کے وہ ساتھ تھے اور ہر جگہ پہ وہ آپ کے ساتھ ہوتی ہیں, اور اسپیشل آپ ان کو لے کے ان کو ٹریول بھی کر رہی ہوتی ہیں, ان کو پرفارمنس بھی کروا رہی ہوتی ہیں. تو اس میں کیا ایسا راز ہے کہ اسپیشلی آپ لاہور سے ان کو یہاں پہ بلواتی ہیں اور آپ کے ساتھ وہ پرفارم کرتے ہیں, تو اس میں کیا راز ہے؟ ایک تو مزے کی بات یہ ہے کہ ڈھول چمٹا میرا, اور ڈھول یہ ہمارا ٹریڈیشنل انسٹرومنٹ ہے. ٹھیک ہے, جس سے پنجاب کی شناخت ہے. مجھے یہ دوسری بات ہے کہ یہ جب میری ان سے ملاقات ہوئی
اور میرے پسند کے سانگ میں بھی ان کو میں نے لے کے آئی تو لوگوں نے بڑا پسند کیا, اور لوگوں نے کیا یہ ہے ہی اتنے اچھے. ان کا جو ہے ان کا ہے ظفر ڈھول پارٹی فرام منڈی بہاؤدین. یہ منڈی بہاؤدین سے اسپیشل آتے ہیں. اچھا. بلکہ میرا عید کے بعد ایک سولو سانگ آ رہا ہے, وہ انشاءاللہ سرپرائز ہے, اور وہ بالکل ہٹ کے ہے, اس میں بھی یہ میرے ساتھ ہے. اچھا. سولو, کیونکہ میرے ڈیوٹ آ رہے تھے تو میں نے کہا یہ ذرا بہت کھچڑی پک جائے گی اس میں نا, تو اس لیے میں نے کہا مناسب نہیں سمجھا کہ میں نا مطلب اپنا سولو بھی لے آؤں. وہ بھی میں کہا ایک دفعہ ذرا اتنے سنگرز چاند رات پہ سانگز ریلیز کر رہے ہیں تو میرے تو سانگ نظر ہی کہیں نہیں آ رہا, اس لیے میں نے کہا ذرا بعد میں. تو یہ ڈھول والے ماشاءاللہ بہت زبردست ان کی. آپ بھی ماشاءاللہ, آپ کو خطاب دیا گیا کہ قمر سانو پاکستان کا قمر سانو, تو اس میں کیا لاجک ہے کہ آپ کی آواز میں تو سیم, اگر میں کمپرومائز کروں تو میں کہتا ہوں کہ رتی بھر بھی فرق نہیں ہے, تو یہ کیسے آپ نے یہ کیا کہ آپ نے گلے میں, آپ نے آواز میں, آپ نے سانگ میں یہ کیسے کر لیا کہ پاکستان کا قمر سانو کا خطاب دیا گیا؟ یہ کیا سب سے بڑی بات ہے کہ جب بھی مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے نا, میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ کشور دا کو میں بہت زیادہ سنتا تھا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچانک وہ چلے گئے, پیچھے کوئی نہ کوئی تو نشان رہ جاتا تھا, کوئی نہ کسی نے کھڑا تو ہونا ہوتا. بالکل. اچانک یہ قمر سانو نا سامنے آ گیا, آواز میرے کانوں کو لگی, میں نے کہا یار یہ تو بڑی زبردست آواز ہے. بس وہ کرنا ایسا ہے کہ وہ میں نے اس کو اپنا آئیڈیل بنا لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں سچے دل سے کہہ رہا ہوں کہ میرا ان کے مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے, میری ان کی آواز کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو میں ان کو اپنا روحانی استاد بھی مانتا ہوں. اچھا. میں نہ کبھی ملا, نہ کبھی میں نے سوچا کہ ملوں گا. ٹھیک ہے. ہو سکتا ہے مل بھی جاؤں, زندگی رہی تو. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ کامیاب کر دیتا کسی نہ کسی. بہت زیادہ ڈیٹو گاتا تھا, اتنا زیادہ ڈیٹو گاتا تھا کہ لوگوں نے مجھے بہت زیادہ پریشرلائز کیا کہ یار آپ بہت زیادہ ڈیٹو گاتے ہیں, قمر سانو کو بہت زیادہ گاتے ہیں. اب باخدا مجھے نہیں پتہ کہ میں قمر سانو کو گا رہا ہوں, میں کشور صاحب کو گا رہا ہوں, میں وارث بیگ کو گا رہا ہوں, یا میں کس کو گا رہا ہوں. اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا ٹون بنا دیا ہے کہ وہ گانے کی جب کوشش کرتا ہوں تو لگتا ہے کہ جا کے وہاں پہ. اچھا طارق صاحب, میں ایک بڑے بھائی ہونے کے ناطے آپ کو ایک مشورہ دوں گا کہ جس طرح لیلا جٹی صاحبہ محنت کر رہی ہیں, سائمہ جی محنت کر رہی ہیں, تو آپ کا بھی کوئی سانگ, کوئی ایسی چیز آپ مارکیٹ میں آ جانی چاہیے. جی 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 ضرور ضرور. میں ان کی آواز کی ریلی یہ نہیں کہ میرے سامنے بیٹھے ہیں, بلیو کریں کہ ان کی آواز میں نا ایک اثر ہے, بالکل ایک سحر تاری ہو جاتا ہے. اور میں کہتی ہوں طارق وڑائی جی آپ کو نہیں پتا آپ کیا ہے, کیسی یہ آپ کی محبت ہے. اپنے آپ کو ایک انٹروڈیوس کروائیں, اور یہ بڑا مشکل ہے کہ کسی کی آواز میں نا ایک چس آنا. اب میں جٹی ہوں, میرا جٹکا سٹائل ہے, میں سیدھا ایک ٹون ٹھا مار رہا ہوتا ہے. ان کے اندر ایک اور چیز ہے, ٹھہراؤ ہے, اور بہت ہی مزہ. اچھا دل قطر کو سنتے جائیں. تو میں یہ بالکل وڑائی صاحب یہ ان کا جو کویسچن آپ سے کرنا چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کو یہی کہہ رہی ہوں کہ آپ نا کریں سانگ اپنا. اب طارق صاحب مشورہ یہ ہے, کرنا آپ نے ہے, پورے اگر آپ پاکستان میں مارکیٹ میں آئیں گے تو میں آپ کو ون پلس کی طرف سے ایک ایڈوائس کہہ لیں, ایک آپ اپنے لیے گاڈ گفٹڈ کہہ لیں کہ ون پلس کی طرف سے آپ کو گفٹنگ ہے کہ اب جب آپ مارکیٹ میں آنا چاہیں گے تو ہم بھرپور پوری ٹیم آپ کا ساتھ ہے. جی لیلا جٹی بذات خود ان کے ساتھ ڈیوٹ کرنے کی بھی تیار ہے, اور یہ دیکھ لیں ڈیوٹ میں یہ کرنے والے. اچھا میں آپ کو آپ کی بات لالا جی کی بھی کلیئر کروں, آپ کی بھی کلیئر کروں کہ ہمارے جو ون پلس کے جو سی اے ہیں وہ میرا بچپن کا دوست بھی ہے. جی جی بڑا سب کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر شہین کے ساتھ بھی میرا 25 سال سے تعلق ہے. سائمہ جی بیٹھی ہیں, ان کے ساتھ بھی میرا 25-30 سال سے تعلق ہے. عزت ہم اس طرح کرتے ہیں کہ جس ایک فیملی کی. میں نے ان کے ساتھ کبھی بازاری تعلق نہیں رکھا, نہ میں نے کبھی سمجھا. ٹھیک ہے. ہمیشہ اپنی باتیں ذاتی بھی ان کے ساتھ شیئر کی ہیں. اب جو ہمارے ون پلس کے جو سی اے کامران سیٹھی صاحب, ٹھیک ہے نا, میں بڑا پیار بھی کرتا ہوں. ہماری اکثر ابھی آپ نے ایک دونوں نے بات کی, ڈاکٹر شاہین نے بھی آپ نے کی کہ عید والے دن جو روٹھے ہیں ان کو منانا چاہیے. جو تازی ناراضگی ہے اس کا کیا کرنا چاہیے, وہ اگلی عید پہ منائیں یا اسی دن کوشش کریں منانے کی. ٹھیک ہے, کوشش کریں. تو اب وہ جو کامران سیٹھی صاحب ہیں, میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے جب بھی میرے ساتھ بات کی میرے حوصلے کو انہوں نے اتنا بڑا کیا. ٹھیک ہے, بڑا مجھے حوصلہ دیتی ہیں. ٹھیک ہے, میں بھی دل سے عزت کرتا ہوں, وہ بھی میری دل سے عزت کرتی ہیں لیلا جی. ٹھیک ہے, ہمارا پکا پروگرام تھا. کچھ باتیں ڈاکٹر کو پتہ ہے, ڈاکٹر شاہین صاحب کو پتہ ہے
کہ ہم نے پلان کیا ہوا ہے, گانے میرے پاس پڑے ہوئے ہیں, ہماری کوشش تھی کہ ہم نے اس کو ریلیز کرنا ہے عید کے دن کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. کچھ لیلا جی کو بھی پتہ ہے اس چیز کا, انشاءاللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیر آیا درست آیا. لیکن اب عید کے بعد لیلا جی کی بات کو بھی میں سر آنکھوں پہ رکھتا ہوں. مختار صاحب آپ چھوٹے بھائی ہیں, آپ کی بھی بڑا میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے بڑی اچھی بات کی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دی, صحت دی, تو آپ پراپر آپ کو طارق وڑائے میلوڈیس سنگر آپ کے سامنے ضرور آئے. یہ بڑی زبردست بات ہے جی. یہ اور میرے گانے تین گانے میرے بالکل تیار بنے ہیں, ٹھیک ہے نا. عید کے بعد میں نے اس کے اوپر پریکٹس کرنی ہے اور انشاءاللہ بہت جلد اس کو ریکارڈ کر کے اللہ کے حکم سے اس کو ریلیز کریں. بس یہ ہمارے لیے خوش قسمتی ہے کہ بہت جلد قمر سانو پاکستان میں گاتا ہوا نظر آئے گا. اور مجھے آج کے دن لیکن لوگوں کے سامنے نہیں آ جی بس یہی بات ہے. میں نے یقین کریں کہ میں آپ کو ایک اور بات شیئر کروں کہ میری ہنسراج صاحب کے ساتھ جب بات ہوئی ہے تو انہوں نے مجھے جب سنا نا تو شوقی خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کو اگلا جہان ان کا اچھا کرے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بات کر. مقصود خواجہ صاحب, میں باطن فروقی صاحب, یار محمد, سارے لوگ ہم بیٹھے ہوئے تھے کمرے میں, تو مجھے کہتا ہے کہ اس کے ساتھ بات کر. میں نے کہا جی کون ہے خان صاحب؟ تو کہتا ہے بات کرو. میں نے بات کی تو کہتا ہے اس کو گانا سناؤ. میں کہا جی کیا کرتے ہو جی؟ میرا ان کے ساتھ بڑا پیار تھا شوقی خان صاحب کے ساتھ. تو میں نے ان کو گانا سنایا, جب سے میں تجھ سے ملا ہوں, تو میں نے اس کو سنایا تو مجھے ادھر سے کہتا ہے یار پاکستان میں قمار سوز میں چلا گیا. خدا کی قسم مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ہنسراج ہنس ہے. تو جب میں نے فون دیا ان کو تو کہتا ہے کہ یہ پتہ ہے تمہیں کس کے ساتھ بات کر رہا تھا؟ میں کہا جی مجھے نہیں پتا. کہتا ہے یہ ہنسراج کے ساتھ بات. میں نے پھر فون لے لیا ان کے ساتھ, پھر میں نے بڑی تہذیب کے ساتھ بات کی ان کے ساتھ. پھر خواجہ صاحب نے بھی کی, باطن فروقی نے بھی کی, سب نے باتیں کی. پھر مجھے عمر شریف صاحب نے, اللہ تعالیٰ ان کو بھی بخشے, جنہوں نے میری تعریف کی ہے پتہ نہیں کدھر کدھر چلے گئے, ٹھیک ہے. انہوں نے مجھے کہا آپ نہیں جاتے, آپ کا سی او بڑا مضبوط ہے. تو آپ یقین کریں کہ مجھے انہوں نے محفل میں سنا, مجھے 10,000 نظر کی انہوں نے, ٹھیک ہے. پھر مجھے بہت بڑے منچ پہ مجھے یہ پاکستانی قمار سانو کا خطاب بھی انہوں نے دیا, ٹھیک ہے. مجھے یہ بڑا اعزاز ہے کہ مجھے انٹرنیشنل لیول پہ بھی لوگوں نے سنا, لیکن میں شوق کی حد تک راہ میں شوق کی حد تک. طارق صاحب سے بھی گانا سنیں گے. میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں قمر سانو کو سنوں, اور وہ بھی جو آج بڑے اچھے کپڑے پہنے, بار بار میرا دل کر رہا ہے کہ میں ان کی تعریف کروں. ان سے بھی کوئی بات کریں کہ پٹوار کی شہزادی کتنے ٹی وی چینلز پہ آ رہی ہیں, پٹوار میں کام کر رہی ہیں, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ ملتاثر صاحب ٹی وی میں تو ماشاءاللہ میں نے جیو پہ, گرین پہ, ہم چینل پہ اور لائف چینل پہ, یعنی کہ تقریباً جتنے بھی بابر علی سے لے کے ماروا تک سب آرٹسٹوں کے ساتھ کام کیا. جس میں ہیرا مانی بھی ہے, ماروا بھی ہے, بابر علی ہیرا مانی کے ساتھ ساتھ اور بھی باقی سارے آرٹسٹ ہیں, نکال ہیں, شیربانو ہے, مہربانو ہے, اپنی لیلا زبیری آپا ہے, صوفیہ آپا ہے, یعنی کہ میں نام لوں تو وہ ختم ہی نہیں ہوتا. اور ماشاءاللہ میں نے بہت کام کیا. لیکن میری خوش نصیبی یہ ہے کہ لوگ مجھے اکثر یہ بات کہتے ہیں کہ سائمہ خان تم ٹی وی کی آرٹسٹ ہو تو تم پٹوار کو اکثر اٹھا کے رکھا ہوا ہے. میں نے کہا میں خطہ پٹوار سے مجھے اللہ نے عزت دی ہے, بالکل ایسے ہی. تو ہمیشہ جو کام آپ کو عزت دے اس کام کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے. اور جو میری تاج پوشی ہوئی, گجر خان سے مجھے محبت ملی, الفت گل صاحب, انہوں نے میری تاج پوشی کی. انہوں نے کہا ہے آج سے 30 سال پہلے آپا شہناز خان کو ایوارڈ ملا, ابھی ان کو لائف ٹائم اچیومنٹ بھی ایوارڈ ملا. تو انہوں نے کہا ہے شہناز خان کے بعد اگر ہماری نظر میں شہناز خان ہے تو وہ ہماری سائمہ خان ہے. بڑی بات ہے, یہ آپ کے لیے اپریشیٹڈ بات ہے. تو ابھی حال ہی میں آپ کے کون سے ایسے ڈراماز ہیں جو آ رہے ہیں ٹی وی چینلز پہ, اور پٹوار میں تو آپ کافی کام کر رہی ہیں, آپ کی ورکنگ بہت زیادہ ہے, آپ بزی ہوتی ہے, تو عید کیسے گزارتی ہے؟ عید میں کیسے گزارتی ہوں؟ عید میں اپنی فیملی کے ساتھ گزارتی ہوں. مجھے اگر کوئی اچھے سے اچھا پیکج بھی دے نا تو میں کام نہیں کرتی, کیونکہ دیکھیں 1 سال کے بعد عید آتی ہے, اور سب سے پہلے ہمارے گھر میں میٹھی سوئیاں بنتی ہیں. ہمارے گھر والے جو میری فیملی والے ہیں وہ قبرستان جاتے ہیں, ہمارے جو بڑے بزرگ ہیں ان کی قبروں پہ جاتے ہیں فاتحہ کے لیے. پھر ہم گھر میں کھانا وغیرہ بناتے ہیں. پھر سیکنڈ ڈے میں اپنی والدہ کی طرف چلی جاتی ہوں, اگر میں نہ جاؤں تو پھر میں اپنی نندوں کو بلا لیتی ہوں. پھر ہم دعوت وغیرہ کرتے ہیں, پھر گھومنے پھرنے, پھر اپنے شو وغیرہ ہوتے ہیں, اپنی ورکنگ ہوتی ہے. اس طرح ہماری میٹھی عید گزرتی ہے. ماشاءاللہ میڈم تو فل انجوائے کرتی ہیں. اچھا ایک بات میں ان کی کرنا چاہوں گا اپنی پٹوار کی شہزادی کے بارے میں, کہ کافی میں نے ان کے پلے دیکھے, یوٹیوب پہ بھی دیکھے, لائیو بھی دیکھے, بڑے کام دیکھے ہیں, ٹی وی پہ بھی دیکھا ہے. لیکن کچھ دن پہلے کی بات ہے, گروپ تو ماشاءاللہ ہمارے بہت ہیں,
تو کافی سارے ہم لیفٹ بھی کرتے ہیں، آپ بھی کرتے ہیں، ان میں بھی شامل ہوں، ہر گروپ میں جواب نہیں بندہ دے سکتا۔ میں نے سیما جی کی نا ایک 2 ویڈیو دیکھی، اس میں یہ تھتی کا کریکٹر کر رہی بالکل، تھی، میں بھی اس اور پہ آنے میں والی تھی۔ یقین کریں کہ مجھے اتنا اچھا لگا وہ پرفارم، یہ میں کیمرے کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے یہ بات کر رہا ہوں بالکل یہ کہ یقین کریں کہ میں کہتا ہوں کہ نہیں بندہ کوئی کام کر سکتا ہے۔ نہیں، آپ یہ کر کے بتائیں گی، آپ کام یہ کیا کر کے بتائیں گی اب وہ یہ کریکٹر ہمارے ناظرین کو، ہاں۔ کہ آج اس پلیٹ فارم سے ویسے تو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں لیکن ہم بھی سنیں اور ہمارے ناظرین بھی آپ کو دیکھ میں رہے چاہوں گا کہ آپ ستی مان کے ان کو جواب دیں۔ ہاں تھوڑا جواب چاہیے جواب ہوسا کی بھی تھوڑی تھوڑی بھی کی بھی یہ ہماری پوسٹ کو بھی تھوڑی تھوڑی آتی ہے پٹواری۔ تو نواں کتا کھولی دیتا ہوں تو میں طے تراں اچھا اے جڑا گلطاطف ہے اے میرے دولے نے پیچھے پہ ہویا تالا دولا لایا امی دتھو میں لائی تے سچائی دے ابے میں تھے دل تھا او بابا علی می مالتھن آتھن تو تیاں دیتا تے لا پھپھی نہ پتل تھیا تو تھون میں تراں تے طے تراں۔ بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور اب پھر گانا شروع ہو جائے، قمر سانو ہمارے پاس موجود ہے۔ بالکل، میں بھی یہی کہہ رہی تھی کہ طارق صاحب سے گانا سنتے ہیں۔ اچھا، جو مجھے آپ نے جو بھی مجھے ایک بات پہ ڈسکس کیا، میں چاہوں گا کہ 2 لائنیں پہلے میں اپنے استاد محترم کی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کے بعد پھر باقاعدہ گانے کی طرف آتے ہیں۔ جی جی اگر خاور صاحب مائک کھول دیں ذرا۔ سوچیں گے تمہیں پیار کریں گے نہیں، یہ دل بے قرار کریں گے نہیں، سوچیں گے تمہیں پیار کریں گے نہیں۔ تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو، تھینک یو۔ تھینک یو۔ میں موجود ہے جی جی بالکل، خاموشی پیاری ہو گئی تھی۔ اور طارق صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ نیت پہ جو چیز ڈپینڈ ہوتا ہے تو وہ بہت ساری چیزیں آگے لے کے آتا ہے۔ لیلا جٹی صاحبہ کا بھی سانگ بہت اچھا تھا جو انہوں نے ڈھول کے ساتھ پرفارم کیا، اور جو زہیر کنگ جو ان کے ساتھ ڈیوٹ کرتے ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے سنگر ہیں۔ ان کے اکثر جو سنگنگ ہوتے ہیں یہ ڈیوٹ کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بھی بڑے اچھے سنگر ہیں، اور کسی پرابلم کی وجہ سے وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ سکے، لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ان کو ضرور بٹھائیں گے۔ جی لیلا جٹی صاحبہ کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سانگ سنتے ہیں کہ جو ان کی ڈھول پارٹی کے ساتھ جو سانگ پرفارم کریں گی، اور جو زہیر کنگ کے ساتھ انہوں نے ڈیوٹ کیا، یہ دونوں سانگ سنیں گے تو پھر ہی مزہ آئے گا پھر لیلا جٹی صاحبہ کا جو ہے۔ تو اسی کے ساتھ پھر ہم اس چیز کو آگے لے کے چلیں گے وائنڈ اپ کی طرف۔ اور بہت شکریہ لیلا جٹی صاحبہ آپ کا، طارق وڑائچ صاحب آپ کا، اور پٹوار کی شہزادی آپ کا، سیما خان صاحب بہت شکریہ۔ تو نہیں کرتا کہ ہم اس پروگرام کو ختم کریں، لیکن کیا کریں، واقعی دل نہیں کر رہا، لیکن سارے باقیوں باقی یہ وہ عید کا دن ہے لیکن آج، کیا کریں اور کہ مہمان ہمیں چھوڑ کے بھی گھر پہ آئے، لیکن مزہ آ رہا ہے۔ اسٹوڈیو سے مجھے آئی پی میں آوازیں آ رہی ہیں کہ ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے، لیکن آپ گھر لوگوں میں کا بہت مہمان ہے، شکریہ۔ عید کا دن بس ہے۔ گھر پہنچے فٹافٹ سوئیاں کھائیں جا کے۔ ہاں یہ تو لازمی ہے، سویاں تو کھائیں گے کیونکہ ہمارے سوئیوں کے اسٹوڈیو میں ساتھ ذرا بھی تھوڑا اگر کوئی گوشت کا بھی فیسلٹی تڑکا ہوتی، ہونا چاہیے۔ نہیں نہیں وہ تو ہمارے اسٹوڈیو وہ میں تو کوئی مست ہے فیسلٹی نا، ہوتی تو ہمارے ہم ضرور کھاتے۔ پاکستانی جو ہے نا۔ جی جی ناظرین، بہت اچھا لگا، آپ لوگوں کا تعاون، آپ لوگوں کا ساتھ ہمیں ضرور چاہیے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے اتنی بڑی اچھی محفلیں سجاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بھی آئی ٹائم نکالا، کیونکہ آج گھر کا آپ کا ٹائم دینے کا دن تھا، تو آپ آج میرے ساتھ ہوسٹنگ کر رہی ہیں، تو میرا بھی شکریہ کہ ہاں میں بالکل، آپ کے طارق ساتھ صاحب کا بھی شکریہ جو 3 دن سے ہمارے ساتھ ہیں، ان لوگوں کا اور بھی آپ بہت لوگوں کے شکریہ۔ ساتھ بدے ہوئے ہیں ہم، جی تو انشاءاللہ جی دل تو نہیں کرتا کہ ہم باتیں ہماری ختم ہوں، کیونکہ اتنے اچھے آرٹسٹ ہمارے ساتھ ہیں، اتنے اچھے سنگر ہمارے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ کر کے تو ہماری عید کا مزہ دوبالا ہو گیا، لیکن پھر بھی کیا کر سکتے ہیں۔ اس لیے ایک دفعہ پھر سے ہمارے چاہنے والوں کو، ہمارے دیکھنے والوں کو گلتاصر کی طرف سے، ڈاکٹر شاہین کی طرف سے بہت بہت عید مبارک، اور پاکستان زندہ باد۔ بہت سارا خیال رکھیے گا۔
you.